بنا سوچے سمجھے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ زندگی کا مقصد دنیا ہے، پھر 5 وقت کے نمازی بھی ہیں۔ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، پھر ہر رمضان میں روزے رکھنا آپ ضروری سمجھتے ہیں۔ دنیا آپ کا محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، پھر ہر سال آپ زکوٰۃ دینے پر بھی اصرار کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، پھر آپ حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع، کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، بات تو ایسی ہی ہے جیسا کہ موضوع میں نے لکھا ہے کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اس میں غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس بات پر سوچیں اور سمجھیں اس بات کو۔ دیکھیں، ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اس کا مرکزہ جو ہے وہ انسان ہے، میں ہوں، آپ ہے۔ اس تمام کائنات کی انسان مقصود کائنات ہے۔ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دیکھیں، یہاں تک اگر آپ سوچیں ذرا کہ ہم تو دنیا کو مقصد بنا لیا ہے ہم نے، اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ایک بات یہ بھی سوچیں۔ اچھا، پھر یہ بھی سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ ہم ایک ذمہ دار مخلوق ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اس کی تفصیلات میں نے کی بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے پوچھے نہیں، پوچھ گچھ ضرور ہوگی، ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، بالکل پوچھ ہوگی۔ اللہ کی ذات سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، اللہ کے وجود سے۔ دیکھیں، ہم بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، ہم کون ہیں، کیوں، کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ تمام سوالات ہم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، خود سے بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بس وہ ایک بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال۔ تو سب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے۔ تمام لوگ دنیا کو مدعا بنا کے، مقصد بنا کے، محبوب بنا کے، مقصود بنا کے، دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ دنیا کی ایک دوڑ ہے، اور ہماری نظر، ایک بات میں کہوں پورے یقین سے، کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کسی اور طرف ہمارا خیال بھی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، ہم انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ ہم انسان بنا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتے، بنا سوچے سمجھے۔ میں اپنی انسانوں کی مثال دے رہا ہوں۔ ہر کام ایک ضرورت اور ایک مقصد کے تحت ہم کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا، اس کی بات، نیکی کا ہو یا برائی کا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور بس وہ پھر ہم کام کرتے ہیں۔ اپنے تمام کاموں کو کہہ لیں، آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے، آپ کا سب دنیا کے انسان رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کی کامیابی، دنیا کی زندگی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔
اس کی کامیابی کو ہم نے حقیقت سمجھ لی ہے، لہٰذا سب دنیا کو مدعا بنا کے زندگی کا دنیا کے لیے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈال لی ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ دیکھیں، بنا سوچے سمجھے آج جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابھی میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس میں یہ ہے کہ بنا سوچے سمجھے تم زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ میں نے تمہیں عقل دی ہے اور میں نے تمہیں کان دیے ہیں، تم اس سے کام کیوں نہیں لے رہے؟ کان سننا ایک بڑی نعمت ہے، اور سنانا ہمیں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی بات، رسول کی بات ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ رسمی سا ہے، جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں تو وہ ایک رسم ہے، عقل سے کام نہیں لے رہے۔ یہاں رکیں ذرا، عقل سے بھی کام نہیں لے رہے کہ بھئی میں کون ہوں، کس لیے ہوں، کس طرف دوڑ رہا ہوں، کس چیز کو میں نے زندگی کا مدعا بنا لیا ہے، اس پہ بھی نہیں سوچ رہے۔ بس وہ گونگے اندھے بہرے ان کی طرح بس ایک سب لوگ، دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا غور کریں، سب لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایک دوڑ ہے دنیا کی، جس درجے میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، جس کیٹیگری میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ دولت، عزت، شہرت، یہ تو آپ سنا ہے نا، زن زر زمین، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ کھا لے پی لے جی لے، انجوائے کرو، مزے اڑاؤ، مزے کرو، آرام، آسائش، زیادہ پیسہ، زیادہ دنیا، اچھا رہائش، اچھا لباس، اور یہی دنیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں نا، مجھے تو نظر آ رہے ہیں مختلف لوگوں کے مختلف شوق ہیں، شوق والے میں اچھا شوق کی بات آئی ہے، شوق بھی ہے۔ اب وہ گناہ، ظاہر ہے کہ شوق تو ہم نے دنیا کے پالے ہوئے، اللہ کی ملاقات کا تو کوئی شوق نہیں ہے۔ اور وہ آیت میں ضرور یہاں رک کے سناؤں گا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ اللہ کی ملاقات کا کوئی نہ امید ہے نہ شوق ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اللہ کے حکم سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ لا یرجون لقاءنا، رضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، اس پر ہم اس روش پر مطمئن ہیں۔ مونچھ بھی منڈوا دو، داڑھی بھی منڈوا دو، اور بس خوبصورت لگو، اور بس ویسے میں ایک بات کروں، داڑھی کی مطلب ایک عام وہ ہے، ہمارا ایک رواج ہے، داڑھی شریف، اس کا اہتمام ہم نہیں کرتے، اور جب بات چلتی ہے نیچے سے اوپر تک، ایک ڈی ایس پی ہے، ایک ایس پی ہے، ایک ڈی آئی جی ہے، ایک آئی جی ہے، داڑھی نہیں، وزیر اعلیٰ، آج 2024 دسمبر کا مہینہ ہے، 4 وزیر اعلیٰ ہیں، ایک تو خاتون ہے نواز کی بیٹی، ایک علی امین ہے گندا پور، ایک بلوچستان کا ہے، اور ایک جو ہے وہ ہے سندھ کا ہے۔ ساری پارلیمنٹ کو دیکھیں، جو جن کی داڑیاں ہیں وہ تو کم ہیں، ساری فوج کو دیکھ لیں، فوج کے بڑوں کو دیکھ لیں، وہ کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے، ایک آدھ کی داڑھی ہوتی ہے، ایک آدھ جو بھی ہے، ٹوپیاں اتاری ہوئی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور آرمی چیف ہمارا الحافظ، اور داڑھی نہیں ہے۔ دیکھیں
یہ داڑھی کا تو ویسی میں نے ایک بات کی، دین ہمارے لیے کوئی اہم چیز نہیں ہے، بس ختم ہو گئی۔ جو بھی ہے وہ روایتی ہے اور بس زبانی حد تک ہے۔ آج ہم پہ آرمی چیف جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنہیں بنایا ہے وہ عاصم منیر، آرمی چیف، حافظ قرآن۔ تو قرآن کا یاد کر لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کا دیکھیں، اصل چیز تو آپ کی ویژن ہے، نیت ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی۔ میں کسی بڑے چھوٹے کی بات کر نہیں رہا، نہ کسی آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں۔ سب لوگ دنیا دار ہیں اور دنیا کے دیوانے ہیں، مختصر بات۔ اور جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا، ساری دنیا ایک شخص نے کما لی، موت تو ہے، اب کیا لے جا سکے گا وہ؟ کتنے روپے پیسے لے جائے گا؟ کتنی جائیدادیں لے جائے گا؟ لوگوں نے شوق پالے ہوئے ہیں، جائیدادوں کے شوق ہیں اور پیسوں کے شوق ہیں، اور یہ ملینر ہے اور یہ بلینر ہے، اور یہ تو یہ ہم لے جا نہیں سکتے۔ یہ نام ہے کہ بس آپ کے نام پہ اس وقت اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے۔ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور تو دیکھیں ایک مقصد ہے وہ پورا کر رہے ہیں، جو بھی جانور ہیں، جو بھی موجودات کی میں بات کر رہا ہوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد، اور ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے، اور ایک مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، بس ختم ہو جاتی ہے، اپنا کام کر رہے۔ ہر چیز اپنا کام جانتی ہے، مقصد جانتی ہے اور کام بھی جانتی ہے اور کر رہی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اپنے ایک مدار پر گھوم رہا ہے، اور یہ اس ذات کا اندازہ ہے جس پر وہ مجبور ہے۔ اسی طرح دیکھیں، باتیں تو بہت ہیں، میں کرتا بھی رہتا ہوں۔ ایک آم کی گٹھلی ہے، اس کو مناسب موسم میں، مناسب زمین میں بو دیا جائے، اس کی آبیاری کر دی جائے، اس کی مجال نہیں ہے کہ اس سے پودا نہ بنے اور پودے سے درخت نہ بنے اور درخت پر پھل نہ آئے، مجال نہیں۔ جو کام اس کا ہے گٹھلی کا وہ کرے گی، اس سے ایک درخت بنے گا اور وہ پھل دے گا۔ گائے ہے اور وہ دودھ نہ دے، انکار کر دے، میں نے نہیں کرنا، میں نے انسانوں کو دودھ نہیں پلانا، یعنی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے نا دودھ کی۔ اور ہر چیز اپنا کام جانتی ہے اور کر رہی ہے۔ تو بہرحال میں جانور تک محدود ہوتا ہوں۔ جانور، ہر ایک جانور کی ایک فطرت ہے اور وہ فطرت پر مجبور ہے۔ ہمارے جو چار پائے ہیں وہ ہماری خدمت بھی کر رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں انہیں، بس بات۔ آپ نے گائے لی، گائے نے دودھ دیا، دیتی رہی، پھر کسی وقت آ کے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اب تکہ بوٹی کر کے کھا لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے جو کہ مرکزہ کائنات ہے؟ انسان کیا کر رہا ہے یہ بتائیں آپ مجھے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا۔ آپ کا مدعا تو بالکل واضح ہے، دنیا چاہیے بھئی، جیسی بھی ہو دنیا چاہیے۔ حلال ملے تو حلال چاہیے، حرام ملے تو حرام ٹھیک ہے۔ آج میں ایک میرے خیال سے محکمہ مال کا دفتر تھا یا اس طرح، تو گزر رہا تھا، سڑک سے گزر رہا تھا، ایک بینر بڑا سا لگایا تھا، رشوت کا انجام جہنم۔ اب یہ جو ہمارا محکمہ مال ہے، پٹواری ہے، نمبردار ہے، تحصیلدار ہے، اور سارا، رشوت تو ہر ادارے میں ہے۔ حرام حلال، دیکھیں ہمارا حرام حلال سے کوئی کام ہے نہیں، جائز ناجائز، حرام حلال، اس کو ہم نہیں جانتے۔ صرف رشوت کی بات نہیں ہے، بیگم اور اس کا میاں،
کیا آپس میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ کیا شوہر اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے رہ رہا ہے؟ کیا بیوی کا جو سلوک ہے اپنے شوہر سے وہ ٹھیک ہے، جائز ہے اور اطاعت گزار ہے بیوی؟ نہیں، نہیں ہے۔ عوام کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم تو خود سری ہے ہماری، اپنی خواہشات، جو ہماری مرضی ہے اس کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ہم خواہشات نفسانی کے غلام ہیں۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اسے۔ دیکھیں، معبود کا تو ہم یہاں پہ میں بات کروں کہ معبود کا تو ہم مطلب بھی نہیں جانتے کہ معبود کا مطلب کیا ہے۔ معبود کا مطلب ہمارے کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، یعنی اللہ ہی معبود ہے۔ آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، نہیں ہے کوئی معبود ماں سوا اللہ کے، یہ ایک عام ترجمہ ہے۔ اب تھوڑی سی اگر اس کی تفصیل ہو کہ بھئی عبادت صرف اللہ کی ہے، نہیں، محدود نہیں ہے معنی اس کا۔ اس میں بہت بڑی کلمہ توحید تو بنیاد ہے اور دلیل ہے نجات کی۔ جس نے اپنے عمل سے کہا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ صرف زبانی کلمہ کافی نہیں ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ دیکھیں، ہم تو آپ برا مانے یا نہ مانے، ہم نرے جاہل ہیں، نرے جاہل۔ جاہل کا مطلب ناواقف، پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، معبود کا مطلب کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے، کیا ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں کہوں، ہر چیز سے، یعنی ہماری حقیقت اور کامیابی، نجات، فلاح، جو بھی اس کی، یعنی جو بھی چیزیں ہماری فلاح، نجات، کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں، ہر چیز سے ہم بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے دیکھیں تو طرفہ تماشا، اپنے آپ کو بھی ہم نہیں جانتے۔ اپنے آپ کو تو آپ نے مٹی کا ڈھیر قرار دے دیا ہے۔ آپ کی نظر بس صرف ظاہر تک ہے۔ آپ کی نظر میں آپ صرف یہ مٹی کے جسم کو سمجھتے ہیں کہ میں یہ ہوں، بس جو نظر آ رہا ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جو بھی ہوں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں۔ ظاہر کا ایک ہول ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں گہرائی ہے، اس بات پہ سوچے۔ ظاہر تک محدود ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا۔ ظاہر کی زندگی ہم نے گزارنی ہے، لیکن کیسے گزارنی ہے اور کیوں گزارنی ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں بتائے گا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ اللہ تو نے مجھے بنایا کیوں ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں گزاروں اور کیسے گزاروں۔ لیکن دو باتیں، ٹھہر جائیں، تھوڑا سوچیں، کیوں گزاریں اور کیسے گزاریں۔ یہ بنیادی سوال ہے جو ہم نہیں کر پا رہے، نہیں کرنا چاہتے، اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم اس سوال کا جواب ہمیں مل گیا ہے اس معاشرے سے۔ ماں باپ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، معاشرے نے ہمیں سمجھا دیا ہے، زمانے نے ہمیں بتا دیا ہے، زمانے کے لوگ، تمام دنیا 8 ارب لوگ ہیں آج کی تاریخ کے حساب سے، سب لوگوں کا مدعی زندگی دنیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے
میں کسی کی ذات پہ تو تنقید نہیں کر رہا، لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اور پیران اعظام، صبح میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ تسبیح ہے، تسبیح، ذکر، زبانی ذکر، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، بس زبانی ذکر، یہ تسبیح اور بہت ذکر کیا کرو اور سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ ایک بڑے پیر صاحب آج کے دور کے، صبح یہ ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، تو نام میں نہیں لیتا، ضرورت بھی نہیں ہے، بس۔ اور کہتے ہیں کہ لاکھوں مرید ہیں ان کے، کہتے ہیں، تو یہ ایک پیر کی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون۔ کیوں منع نہیں کرتے؟ لولا ینہاہم ربانیون، یہ پیر اور مشائخ اور یہ رب والے اور احبار عالم، کیوں ان کو منع نہیں کرتے؟ جھوٹ بات سے اور حرام کھانے سے۔ ہم جھوٹے لوگ ہیں اور حرام زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات میں بڑے تقین سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے، ہم نے جھوٹ پر یقین کر لیا ہے اور جھوٹ کو منزل بنا لیا ہے۔ یہ دنیا تو یہ ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز آپ اس سے لے جا نہیں سکتے۔ دنیا کی کامیابی حقیقت ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اسی کو ہم نے مدعا بنا لیا زندگی کا۔ اور میں نے دوسرا جملہ کیا کہ ہم حرام زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت جو مقصود حیات ہے، جو روش ہے ہماری، اس کے نتیجے میں، یعنی جو بھی ہے وہ میں کہہ رہا بھی ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں ہماری زندگی حرام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس لیے بنایا ہے وہ تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے، سرے صدیاں ہو گئی سرکار کہ مسلمان بھٹک چکا ہے، آخرت سے، اللہ کی یاد سے اس نے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا کی یاد کو اپنے دل میں سما لیا ہے۔ اب دنیا کی تو مختلف چیزیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو دنیا کی یاد عام، دیکھیں یہ عام لفظ ہے، میں نچلی سطح پہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سوچیں آپ اس بات پہ کہ دیکھیں ہماری منزل دنیا ہے، دنیا کی کامیابی کو، دنیا کی زندگی کو، ایک اچھی زندگی کو ہم نے مقصود زندگی بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مال ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، اور گھر ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اس زندگی کو، دنیا کی زندگی کو اگر آپ مقصود حیات بنا لیتے ہیں، اور ہم نے بنا لیا ہے، تو پھر آپ کی جو اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھجوایا وہ تو باطل ہو گیا ہے۔ اللہ، دیکھیں میں آسان ہی کر دوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیفہ کہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ خلیفہ بننے کی استعداد دے کر آپ کو بھجوایا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ بھئی تم نے میرا خلیفہ بننا ہے اور اس کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ کا خلیفہ بنیں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ کا نائب بنیں گے، اللہ سے دوستی کریں گے تو آپ جنتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو مدعا بنا لیا، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، تو پھر آپ کو شیطان کے راستے پر چلنا ہوگا۔
شیطان آپ کا ساتھی ہوگا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان آپ پر قابو پا لے گا، اللہ کی یاد کو پھر آپ بھول جائیں گے. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے. سیدھا راستہ، صراط مستقیم، آج ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا. دیکھیں، یہ باتیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، سوچیں. دین کی کسی بھی بات پر ہم سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے. اب دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے 5 بنا تک، بس ظاہر ہے بنا سوچے سمجھے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. زندگی کا مقصد دنیا ہے، پھر 5 وقت کے نمازی بھی ہیں. آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، پھر ہر رمضان میں روزے رکھنا آپ ضروری سمجھتے ہیں. دنیا آپ کا محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، پھر ہر سال آپ زکوٰۃ دینے پر بھی اصرار کرتے ہیں. آپ دنیا کے شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، پھر آپ حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں. مطلب سوچ بھی نہیں رہے نا، سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیں، خلاصہ کلام میں بیان کروں، ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنے زندگی کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ہم نے جاننا چاہیے اپنے آپ کو پہچانے اپنے آپ کو کہ آپ ہیں کون. آپ یہ مٹی کی ڈھیر نہیں ہے 5-6 فٹ کے. آپ دنیا کے لیے زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ آخرت کے لیے زندگی گزاریں، آخرت کو مدعا زندگی بنا لیں تو پھر بات مختلف ہوگی. لیکن ہم نے تو دنیا کو مدعا بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. کافروں کی ایک بات ہے اور وہ ہم بھی کر رہے ہیں. سورہ الجاسیہ کی، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی ہے تو یہی زندگی ہے، زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے. ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور ہمارا مرنا جینا اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہے. یہ نہیں بس لوگ زندگی ہے، انسان جیسے کہ مکھیاں مچھر پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. ہر چیز کی اپنی، ہر جانور کی اپنی ایک طبی عمر ہے. تو اسی طرح مچھر، چوہے، کتے، بلیاں، یہ جو آپ کے گھر میں ادھر دوڑتے، کاکروچ پیدا ہوا اور مر گیا. آپ میں اور کاکروچ میں فرق کیا ہوا؟ آپ میں اور کتے میں فرق کیا ہوا؟ کتا بھی بس اپنی شہوات نفسانی، میل فیمیل، اور جو بھونکنا ہے اس کا، اور بس بھوک مٹانی ہے، پیٹ کی آگ اور جنس کی بھوک مٹانی ہے، اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. اور یہ غصہ اور بھونکنا یہ ہم سب کر رہے ہیں. تو دیکھیں، یہ ہم کافروں کی روش اپنا لی ہے ہم نے. یہ آیت نمبر سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 میں پڑھ رہا ہوں. ما ہی وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے، یہ صرف گمان سے کام لے رہے ہیں. ہمارا بھی دیکھیں، آخری بات میں کر رہا ہوں، ہم نے ایک گمان قائم کر لیا. ایک گمان کا مطلب ایک یقین کہ زندگی دنیا کی اہم ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا جمع کرو،
پیسے جمع کرو، پراپرٹی خریدو، مال اور عہدہ، یہ عہدوں کی بھی ہے نا، وہ مطلب محدود طبقہ ہے. عام لوگ بس کھاؤ پیو، کھا لے پی لے جی لے. کیا زندگی ہے؟ سوچیں اس بات پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.